محترم اساتذہ کرام، صدر مجلس اور عزیز طلباء، یہ 77واں یوم جمہوریہ ہم منا رہے ہیں، جسے آپ انگلش میں ریپبلک ڈے کہتے ہیں۔ تو اس کو منانے کا جو پس منظر ہے وہ یہ کہ اس دن ہمارے قانون کا نفاذ عمل میں آیا تھا۔ ہمارا جو قانون ہے، سمویدھان جسے ہم کہتے ہیں، وہ نافذ ہوا تھا۔ اس سے پہلے آزادی کی جنگ کئی سالوں تک چلی، بڑی محنت مشقت کے بعد ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ یہاں پر تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کا قبضہ تھا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر انہوں نے یہاں پر اپنا کاروبار شروع کیا، تجارت شروع کی، اور اس کے بعد یہاں وہ پورے طور پر قابض ہو گئے۔ ایک دور تھا کہ جب انہوں نے کافی حد تک ہمارے ساتھ نرم برتاؤ رکھا، اور اسی دور میں آپ سنیں گے کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ دہلی کے اندر اپنا درس حدیث عام کر رہے تھے، اور اسی طرح شمس العلماء کہے جانے والے نواب صدیق حسن خان قنوجی، جنہیں نواب صدیق حسن خان بھوپالی بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی دور میں اسلام کی شمع بھوپال کے اندر روشن کیے ہوئے تھے، اور بڑی خدمات انہوں نے انجام دیں۔ لیکن جب ان انگریزوں نے یہاں پر مسلمانوں کا اور یہاں کے تمام باشندگان کا عرصہ حیات تنگ کر دیا، تو پھر لوگوں نے یہ ٹھان لیا کہ یہاں سے ان کو نکالا جائے، تاکہ یہاں پر ہم اپنے جو ہمارے قوانین ہیں، جو حقوق ہیں، ان کے مطابق ہم یہاں پر زندگی گزار سکیں۔ اس کے لیے ہندو مسلمان سب آگے آئے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آزادی کی اہمیت کو کوئی سمجھ سکتا ہے تو وہ ایک دین کا سچا سپاہی ہو سکتا ہے، جو ملک کی اہمیت بھی جانتا ہو کہ ملک میں رہ کر یہاں پر عبادت کرنے کی کیا اہمیت ہے، اور اسی طرح سے شریعت کے اندر آزادی کی کیا اہمیت ہے۔ ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، تو ہے خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر۔ تو آزادی میں اگر انسان کو خشک روٹی بھی ملے تو پھر وہ خوف اور ذلت کے حلوے سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو تمام لوگ ملک کی آزادی کے لیے آگے آئے۔ ان میں پیش جو رہے وہ ہمارے علماء کرام اور مسلمان عوام، وہ کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ اور خاص طور سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ بنگال کے جو مسلمان تھے اور وہاں کے جو علماء تھے، اور اسی طرح بہار میں پٹنہ میں صادق پور کے جو علماء تھے، انہوں نے بڑی قربانیاں دیں، بالخصوص عبد الخبیر صادق پوری رحمہ اللہ، اور اسی طرح سے مولانا یحییٰ علی صادق پوری رحمہ اللہ۔ یحییٰ علی صادق پوری رحمہ اللہ کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں امبالہ کی جیل میں ان کے 12,000 ساتھیوں کے ساتھ بند کر دیا گیا تھا۔ دن بھر میں صرف 2 روٹیاں کھانے کو دی جاتی تھیں، اور 2 روٹیاں سمجھ لیں کہ غلامی میں اور قید کی زندگی میں ملیں تو بہت سمجھی جاتی ہیں، لیکن دھیرے دھیرے وہ روٹیاں بھی کم کر دی گئیں، اور یہاں تک کہ مسلمانوں کا کھانا پینا بالکل بند کر دیا گیا۔ اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ امبالہ جیل کی جو گھاس تھی، مسلمان اس گھاس کو کھانے پر مجبور ہوئے اپنی بھوک مٹانے کے لیے۔ اور اسی طرح سے نہ جانے کتنی قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی ہیں، اور اسی طرح سے آپ پڑھتے ہیں حسرت موہانی ہیں، علی برادران اور ان کی والدہ بی اماں کے نام سے جو جانی جاتی ہیں، ان سب کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے۔ تو مسلمان کسی بھی طور پر ملک ہندوستان کی آزادی میں پیچھے نہیں رہے، بڑھ چڑھ کر ان سے جو ہو سکتا تو وہ انہوں نے کیا۔ اور خود انگریز یہ کہا کرتے تھے کہ بعض مسلمانوں کو ہم جب سزائیں دیتے تھے
اور وہ تڑپا کرتے تھے اور وہ نہیں مرتے تھے تو ہمیں انہیں مارنا پڑتا تھا. تڑپا کرتے تھے, انہیں موت نہیں آتی تھی تو ہم سے نہیں دیکھا جاتا تھا, بلکہ ہم انہیں پھر مار دیتے تھے, جان سے ختم کر دیتے تھے. تو اس طرح سے مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں جس کا اعتراف خود انگریزوں نے کیا ہے. اور انہی آزادی کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے ہم ان کا ذکر یوم آزادی کے موقع پر بھی کرتے ہیں اور 26 جنوری کے موقع پر بھی کرتے ہیں, ریپبلک ڈے کے موقع پر, یوم جمہوریہ کے موقع پر بھی کرتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آنے والی جو نسل ہے وہ ان قربانیوں کو یاد رکھے, ان قربانیوں کو یاد رکھے, بھولے نہ. اور دوسرا اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج جو برادران وطن ہمیں دیس نکالا دے رہے ہیں کہ یہاں سے ان کو ہٹایا جائے, ختم کیا جائے, مسلمانوں کو یہاں سے مٹایا جائے, تو اس لیے بھی ضروری ہے انہیں یہ باور کرایا جائے کہ یہاں کی مٹی میں ہمارے اسلاف کا خون شامل ہے, خون جگر شامل ہے. اور اگر یہاں سے اسلام کو ختم کر دیا گیا اور مسلمانوں کو یہاں سے ہٹا دیا گیا تو یقیناً یہ آسمان سونا ہو جائے گا, ستارے بے نور ہو جائیں گے. ہندوستان میں جو رونق ہے یہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں, ہندوستان اتنا پر رونق ہے اور یہاں جو لوگ مل جل کر رہتے ہیں, اس میں بہت بڑا کردار مسلمانوں کا ہے اور ہمارے اسلامی بھائیوں کا ہے, جس کا اعتراف خود اپنے دور میں جواہر لال نہرو وغیرہ کیا کرتے تھے اور مہاتما گاندھی وغیرہ کیا کرتے تھے. بلکہ مہاتما گاندھی کے بارے میں تو یہ بھی مشہور ہے, وہ کہا کرتے تھے کہ ہندوستان میں ہمیں ابو بکر و عمر جیسا انصاف چاہیے. اگر ابو بکر و عمر جیسا انصاف یہاں پر نافذ کر دیا جائے تو یہاں کا ہر شہری بہت ہی آزادانہ طور پر اپنی زندگی گزار سکتا ہے. تو ان سب کی بڑی قربانیاں شامل ہیں, یہ ان سب کے اقوال ہیں, لہذا انہی کو یاد کرنے کے لیے ہم یہ دن مناتے ہیں. لہذا ہمیں اپنی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمارے جو برادران وطن ہیں انہیں یہ باور کرانا چاہیے کہ ہم کسی بھی معاملے میں پیچھے نہیں رہے. آپ دیکھیں یہی ہمارا جو قانون ہے, جو سنویدھان ہے, یہاں پر ہمیں مضبوطی دیتا ہے. مولانا آزاد رحمہ اللہ نے جامع مسجد کی سیڑھی سے تقریر کی تھی جب ملک تقسیم ہو رہا تھا. لوگ جا رہے تھے اور اس امید سے جا رہے تھے کہ اب یہاں پر رہ کر کیا فائدہ, اب ہم یہاں پر جا رہے ہیں. تو مولانا آزاد رحمہ اللہ نے جامع مسجد کی سیڑھی سے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں, تم کہاں جا رہے ہو, اپنا ملک چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ اگر تم نا امید ہو چکے ہو, تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہاں پر ہم آزادانہ طور پر نہیں رہ سکتے ہیں اور ہم اپنی آزادانہ زندگی نہیں گزار سکتے ہیں, اپنے مذہب پر عمل نہیں کر سکتے ہیں, تو مولانا آزاد رحمہ اللہ نے یہاں کا قانون, یہاں کا جو جمہوری قانون ہے, جو سنویدھان ہے, وہ لوگوں کو دکھایا کہ یہ قانون تمہاری مدد کرے گا, تمہاری حمایت کرے گا. تو وہ مسلمان جو اپنی گٹھیاں اپنے کندھوں پر لاد چکے تھے اور یہاں سے جانے کے لیے رخت سفر باندھ چکے تھے, انہوں نے اپنی گٹھیاں رکھ دیں اور یہاں پر رہنے کے لیے تیار ہو گئے. تو ہمارے اس قانون کی بڑی اہمیت ہے, ہمیں اور آپ کو اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. یہ ہمارا قانون ہمیں اپنے ملک میں آزادانہ طور پر رہنے کی آزادی دیتا ہے اور اپنے مذہب پر کافی حد تک عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے. اور یہ ملک اسی لیے اچھا ہے کہ یہاں پر تمام مذاہب کے لوگ ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں. اسی کو گنگا جمنی تہذیب کہا جاتا ہے. گنگا جمنی تہذیب کہ مذہب الگ ہے, مسلک الگ ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ مل جل کر رہ رہے ہیں. اور یہی ہمارا قانون کہتا ہے کہ لوگ مل جل کر رہیں اور ایک ساتھ رہیں اور سب اپنے اپنے مذہب پر عمل کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ آزادی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے, لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں نے اس آزادی کا فائدہ نہیں اٹھایا کما حقہ, جس طرح سے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور روز بروز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی آزادی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں, ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنے کی مکمل آزادی ہے, ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی مکمل آزادی ہے. فجر کے وقت مسلمان مسجد میں آئیں, مسجد کو بھریں, آ کر نماز پڑھیں, کوئی ملک کا کوئی باشندہ نہیں روک سکتا کہ کیوں تم فجر کی نماز میں مسجدوں کو بھر رہے ہو, کیوں تم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو.
کوئی آپ کو منع نہیں کر سکتا کہ آپ مدارس کے اندر رہ کر دینی تعلیم حاصل کیوں کر رہے ہیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا کہ آپ اپنے مذہب کی تحقیق میں کیوں لگے ہوئے ہیں اور مذہب کی حقانیت کو کیوں جاننا چاہتے ہیں۔ اس معاملے میں ہم آزاد ہیں، بالکل ان کو ہم اختیار کر سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں نے ان آزادیوں کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہم لوگ کہاں چلے گئے؟ ہم نے اسلام کو روڈ پر لا کر رکھ دیا، سڑکوں پر لا کر رکھ دیا۔ آپ دیکھیں جو ہمارے صحیح تیوہار ہیں، حقیقت میں جو ہمارے تیوہار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، کتنے خاموش تیوہار ہیں۔ ہم ہر سال یہ بیان کرتے ہیں خطبہ عید میں اور خطبہ عید الاضحیٰ میں کہ ہمارے جو دو تیوہار ہمارے مذہب نے دیے ہیں، اگر ہمیں حکومت کوئی سیکورٹی نہ فراہم کرے تو ہم بہت ہی امن کے ساتھ، چین کے ساتھ اپنے تیوہار منا سکتے ہیں۔ لیکن جو ایجاد کردہ تیوہار ہیں، مسلمانوں نے آزادی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اپنے تیوہار انہوں نے ایجاد کیے کسی بھی موقع پر، جن کو وہ سڑکوں پر مناتے ہیں، روڈ پر مناتے ہیں، اور سراسر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی ایسا آئے گا لا سخابن فی الاسواق، بازار میں شور نہیں مچائے گا، بازار میں شور نہیں مچائے گا۔ اور زمانے جاہلیت کے نعروں سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی منع کیا ہے کہ زمانے جاہلیت کے نعرے یا کر کے غیر اللہ کی آواز بلند کی جائے اور اس طرح سے چلایا جائے کہ لوگوں کو پریشانی ہو، ڈسٹرب ہو۔ اس سے ہمارے اسلام نے، ہمارے مذہب نے بہت پہلے منع کیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کس طرح ہمارے بعض مسلمان بھائی اسلام کو روڈ پر، سڑکوں پر رسوا کرتے ہیں۔ نئے نئے تیوہار ایجاد کیے، ان کی وجہ سے روڈ جام ہو جاتے ہیں، سڑکیں جام ہو جاتی ہیں، اور آ کر نہ جانے کیسے کیسے زمانے جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں، غیر اللہ کی آواز بلند کی جاتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ آزادی کا غلط فائدہ اٹھانا۔ اور جب غلط فائدہ اٹھایا تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہے کہ ہندوستان میں، ہمارے ملک میں ہمارے لیے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ اس میں بہت بڑا کردار ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کا بھی ہے، ان کی وجہ سے آج ہمارا عرصہ حیات تنگ ہو رہا ہے۔ تو اس بات کا ہمیں اور آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا جو مذہب ہے ہم اس پر مکمل طور سے اس ملک میں عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ملک، ہمارے ملک کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں، ملک کا قانون بھی یہی کہتا ہے کہ امن اور شانتی کے ساتھ اس ملک کے اندر رہا جائے، اور ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے، بلکہ ہمارا مذہب تو سلم سے آیا ہوا ہے، اور سلم کہتے ہیں امن و شانتی کو، اور ایمان یہ امن سے ہے، حمزہ میم نون، اور امن و شانتی۔ تو ایمان کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے اور اسلام کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو امن اور سلامتی کے ساتھ ہم اس ملک میں رہ سکتے ہیں اور اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے ہم یہاں پر زندگی گزار سکتے ہیں، اور آزادی کا جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ فائدہ ہم اور آپ بہت آرام کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آزادی کا ہم نے غلط فائدہ اٹھایا اور غلط چیزیں ہم نے کی اور مذہب پر غلط انداز میں عمل کیا تو وہی ہوگا ہمارے ساتھ جو آج برادران وطن ہمارے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے اس موقع پر پیش کر دی ہیں، لہذا ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، اور باقی تفصیلات آزادی کی لڑائی میں نام لے کر آپ تفصیلات سنتے رہتے ہیں کہ علماء کی کیا قربانیاں رہی ہیں اور کس مقام کے علماء کی کتنی زیادہ قربانیاں رہی ہیں، یہ ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ پھر ان باتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جاتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق